السلام علیکم۔ ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر۔ رخ کریں گے ساہیوال کا کے نیوز چینل انٹرنیشنل کی خصوصی رپورٹ۔ ساہیوال کی تاریخ کے عظیم دانشور اور صحافی راغب علی سید کی 30ویں برسی کے موقع پر ایک عظیم الشان سیمینار کا انعقاد تحصیل کونسل ہال میں کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی عقیل اشفاق ڈائریکٹر تعلقات عامہ، ڈاکٹر ریاض ہمدانی ڈائریکٹر آرٹ کونسل، ڈویژنل پریس کلب کے صدر سید طمطراق شاہ محسن شاہی، عبداللطیف خالد چیمہ جماعت احرار پاکستان کے جنرل سیکرٹری، چیئرمین چرچ کونسل بشپ ابراہیم عظیم ڈینیل، مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت شیخ اعجاز احمد رضا اور سینئر صحافی امتیاز بٹ تھے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ اس موقع پر اسٹیج سیکرٹری کے فرائض قمر عباس بھٹی نے انجام دیے۔ اس موقع پر مہمانان گرامی کا کہنا تھا کہ راغب علی سید ایک نڈر، ایماندار اور بے لوث خدمت کرنے والے صحافی تھے۔ وہ حق اور سچ پر ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والوں میں سے تھے۔ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے اس وقت کے میئر سردار اسد خان بلوچ نے ساہیوال کی مین شاہراہ فریدیہ پارک سے لے کر مسلم بن اصلیل کالونی تک ان کے نام سے منسوب کر دی۔ مزید کہنا تھا کہ 3 سال ہو گئے راغب علی سید کو ہم سے بچھڑے ہوئے اور ان کی کمی ساہیوال کی عوام اور صحافتی حلقہ محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہ وہ سیاست کا پلیٹ فارم ہو یا کوئی علماء کی تقریب یا ختم نبوت یا پریس کلب، ساہیوال کے معاملات ہمیشہ وہ معقول مشورہ دیتے تھے۔ آپ کی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی رہی۔ جب وہ قلم ہاتھ میں پکڑتے تھے تو تمام وابستگیاں ترک کر کے حق سچ کی بات لکھتے۔ مزید اس کے علاوہ تقریب میں سینئر صحافی پرنس عنایت، طیب محمود بلوچ جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی، رانا زاہد فاروق صدر کسان بورڈ ساہیوال، مولانا امام بخش ندیم، مولانا منظور احمد طاہر، قاری عبدالباسط، مولانا نور چودھری ضیاء الحق جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری، اکبر قریشی، سینئر ایڈوکیٹ اعجاز قریشی، ایڈوکیٹ علی رؤوف اتمی، ایڈوکیٹ وائس چیئرمین شہزاد خان، سینئر صحافی مصطفیٰ بھٹی، سینئر صحافی رانا پرویز، گلفام حیدر قریشی، منظور احمد، رانا ذوالفقار عارف والا سے شفیق پھول، ایلڈر دلبر جانی، ملک ساجد محمود ملتان، امتیاز ایڈوکیٹ سید ثاقب علی شاہ، سید شہزاد علی شاہ، مشتاق بھٹی، شکیل شاہ، حاجی بہادر، ثناء اللہ صدیقی، کرسچن کمیونٹی سے صابر مسیح، رانا پرویز، محمد سہیل، اسامہ عزیز، شاکر ہاشمی، محبوب چودھری، شان احمد اور دیگر سیاسی اور سماجی اور مذہبی تاجر اور کرسچن کمیونٹی کی شرکت کی اور انہوں نے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ یا محمد نور مجسم، وہ اپنی صحافت کے معاملے میں ڈٹ جانے والے بندے تھے۔ بعض اوقات میں یاد کر رہا ہوں کہ بعض اوقات میں جان بوجھ کے ان کو چھیڑ دیا کرتا تھا۔ میں نے کہنا شاہ جی اے خبر کسی بھی بھیج سکتے ہیں، بڑی سخت خبر ہے۔ انہوں نے آگے سے کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو آج تک کوئی خبر روکی نہیں ہے۔ اور واقعی وہ حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ خبر جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو ناراض کرے گی، کئی خبریں ہوتی ہیں، لیکن وہ بلا خوف و قدر ان کو بھیجتے تھے اور وہ چھپتی تھی پھر، اور اگلے دن مجھے فون کر کے بتاتے تھے کہ خبر چھپ چکی ہے۔ ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گواہ ہیں کہ میرا ان کے ساتھ بڑا ایک ذاتی قریبی تعلق تھا، گھریلو تعلق تھا۔ اس کا کردار کیسا ہے، وہ کس نظریے سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر وہ اپنے کام میں پیشے کے اعتبار سے کیسا ہے۔ یقیناً میں تو یہی سمجھ پایا ہوں کہ پیشے کے اعتبار سے عقیل اشفاق صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ صنعت کا درجہ رکھتی ہیں، اور ان کا نظریہ میرے نزدیک دوست راغب علی شاہ کی صورت میں چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اس سے محبت کرنے والے ایک عرصہ بیتا، راغب علی شاہ کی وہ اداسی بڑھ چکی تھی، تو آج یہاں آپ کو دیکھنے، آپ کی زیارت کرنے کہ جس سٹیٹس پہ سید راغب علی شاہ موجود تھے وہ یقیناً زیارت کے قابل سٹیٹس ہوا کرتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی،
جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہر شاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہ۔ ان کو شاید وہ وقت ہمارے سینئر سید ناصر شاہی صاحب اور پرنس صاحب بیٹھے ہیں کہ وہ وقت وہ تھا جو تھوڑا سا انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور بطور صحافی میں اس کو کہ ایک جو 3-4 سینئر دوست ہوا کرتے تھے اور زیادہ ورکنگ جرنلسٹ تھے، وہ خبر بنایا کرتے تھے صفحات پہ، اور وہ 3-4 صفحے جو ہے باقی ہم جو 25-30-50 اس وقت صحافی ہوا کرتے تھے، اتنے غلطی کرتے تھے، اس میں سرکولیٹ کرتے تھے، اور ہم نے صرف وہ صاحب بات کے آگے وہ جو بریکٹ میں اپنا ڈیزگنیشن لکھنا ہے، کسی نے خبرنگار خصوصی لکھنا ہے، کسی نے کچھ لکھنا ہے، کسی نے کچھ لکھنا ہے، وہ ہم خبر جو ہے وہ شیئر ہو جایا کرتی تھی۔ اور واقعتاً جو ایک سال تھے میرا جو ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، یہاں پر جب صحافتی شخصیات کو دیکھتا ہوں، میرے بہت سے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، لیکن یہاں پر 2 شخصیات مجھے نظر آ رہی ہیں، میں ان کا ذکر کرنا جو سید دمتراج شاہ صاحب 1985 سے ہمارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں، اور میرے والد میرے فادر ان لا ان کے ساتھ ہمیشہ ملتے اور طلب کرتے تھے، اور اسی طرح سے جب صحافتی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جناب پرنس عنایت علی خان صاحب اور راغب علی شاہ صاحب، دیگر ان کے ہم اثر جو جرنلسٹ ہیں۔ 1985 کے کرسمس کے موقع پر مجھے یاد ہے کہ ہمارے چرچ میں ایک کرسمس کی تقریب کی گئی، اور اس میں پریس کلب کے یہ دوست تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد اگلے سال کی جو تقریب تھی وہ 5 days ہوٹل کی، میں نے ایک دفعہ وہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ تصاویر تھی شیئر کی، اس میں حاجی اقبال حسین صاحب، چودھری اسماعیل صاحب اور دیگر اس وقت کے جو پریس کلب کے رکھو جس سے تمہارا مسیحی کام جاری رہ سکے۔ پھر جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جس طرح آج ہمارے درمیان کوئی راغب علی شاہ موجود نہیں ہے، احترام علماء کرام، پادری صاحبان، معززین شہر، تاجر صاحبان، صحافی صاحبان، ابھی میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں بشپ صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے، عارف صاحب آپ کا، آپ کی ساری ٹیم کا۔ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی غفار صاحب ایک ان کا بڑا نام ہے، اور جب بھی شاہ صاحب نے تشریف لانی ان کے ساتھ ضرور رہنا۔ ابھی میں شروع کرتا ہوں اس بات سے، بشپ صاحب نے موت کے بارے میں کہا، اور یہ چھوٹا سا 1 سیکنڈ کا ہے، 1 منٹ کا، یہ میں نے اس دن نعمان کے گھر میں تھا، ایک تعزیتی ریفرنس، ایک انہوں نے ادھر پہ ہے، ایک ان کے گھر میں تھا، ادھر وہاں پر جانے کا موقع ملا اتوار کے روز، تو وہاں پر میں نے رات کو تیار کیا کہ مسیحی زندگی بہت اچھے انسان تھے، اور میرے ساتھ کھیلتے تھے، باتیں کرتے، اور چینل پہ جگہ دے، آمین سبحان دو تین باتیں کرنا چاہوں گا بین السطور میں۔ بلا مبالغہ یہ بات درست ہے کہ وہ دوستی نبھانا جانتے ہیں۔ تو ان کو ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا کہ اگر آج کوئی نون والقلم کی مصداق کوئی پوری کر رہا ہے، کوئی بلا مفاد و صلہ صحافت کر رہا ہے، تو یہ شخصیات ہے۔ تو آج ضرورت ہمیں ہے، مزاحمتی سیاست، مزاحمتی صحافت کا دروازہ بند ہو گیا، یا تو آپ حمایتی ہیں یا آپ انتقامی ہیں، یا حمایت کی صحافت ہے یا انتقام کی صحافت ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ جو عوام کا چہرہ ہے، عوام کے مسائل ہیں، عوام کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب دوست، سب لوگ یہاں پہ ایک ہی حوالے سے موجود ہیں، اور
اور اظہار خیال کر رہے ہیں، اور وہ ہے سید رغبت علی شاہ۔ میرے لیے یہ امر بہت ہی باعث مسرت کی ہے کہ آج ان کے بیٹوں نے اپنے مرحوم والد کو یہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا، اور اس میں خصوصی طور پہ انہوں نے ان دوستوں کو انوائٹ کیا جن کے ان کے والد کے ساتھ بہت دیرینہ مراسم تھے۔ راغب شاہ صاحب کی شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں پہ جتنے شرکا موجود ہیں وہ سب بھی فردن اظہار خیال کریں اور اتنے ہی اور لے آئے جائیں اور اتنے ہی اور آ جائیں، تو ان کی شخصیت کا ہمہ پہلو حوالہ ہے۔ جب بھی ان کے پاس حاضر ہوتا وہ ماشاءاللہ بڑی خوشی سے اس خبر کو قبول کرتے، اور پھر جیسا کہ ان کی عادت تھی اس کے مطابق پھر اطلاع بھی دیا کرتے تھے کہ آپ کی خبر چھپ چکی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جنت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ دودھ شفا دے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر ساتھ مرحوم کو انصار صاحب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه